अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान फ़ौज ने तस्दीक की है कि उसके सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने इंसदाद पोलियो के खिलाफ आज से एक मुल्कगीर मुहिम शुरू कर दी है। पाकिस्तान में 753 नए केसेस और मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 66,999 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना के 13 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें वायरस मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ है। अमेरिका में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्राज़ील में भी बुध को 55,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान फ़ौज ने तस्दीक की है कि उसके सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बाज़ तज्ज़ियाकार जनरल बाजवा के दौरे को कश्मीर के मामले पर इस्लामी ममालिक की तंजीम यानी OIC के किरदार से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान की वजह से बज़ाहिर पैदा होने वाले सिफारती तनाव को कम करने की एक कोशिश करार दे रहे हैं। ताहम पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि जनरल बाजवा का सऊदी अरब का दौरा पहले से तयशुदा है। उनके बकौल इस दौरे का महवर इस्लामाबाद और रियाज के दरमियान दोतरफा दिफाई ताउन और बाहमी दिफाई उमूर पर होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमेरात को पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे में 29 किलोमीटर पर मुख्तलिफ मकामात पर 30 स्टेशन बनाए गए हैं, जिस पर रोज़ाना 220 बसें मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाएंगी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग की सहूलत भी फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान के मुशीर बराए इत्तलात कामरान बंगश ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि BRT मंसूबा जदीद दौर के तमाम तकाज़ों और ज़रूरियात पर पूरा उतरने वाला मंसूबा है, जिससे रोज़ाना 3,60,000 लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। कामरान बंगश के मुताबिक BRT मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। उनका कहना था कि यह मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया में ट्रांसपोर्ट का एक मेयारी मंसूबा होगा। पाकिस्तान में पार्लिमान ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज़ात में पैगम्बर इस्लाम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखने और पढ़े जाने की करारदाद और अक़लियतों से मुताल्लिक़ बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। अक़लियती रहनुमा कहते हैं कि करारदाद की मंजूरी से नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान में अक़लियतों की जद्दोजहद के बारे में मालूम हो सकेगा, जबकि माहिरीन ने करारदादों की मंजूरी को असल मकसद से तवज्जो हटाना करार दे दिया है और कहा है कि दोनों करारदादों को निसाब का हिस्सा बनाने के लिए तवील अमल से गुजरना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इंसदाद पोलियो के खिलाफ आज से एक मुल्कगीर मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद 34 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। फिलवक्त मुल्क भर में पोलियो के 64 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले साल 147 केसेस रजिस्टर किए गए थे। पाकिस्तान की मारूफ ख़वातीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत पर तनकीद की बुनियाद पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और हिरासा किया जाता है। ख़वातीन सहाफ़ियों का कहना है कि ट्रोलिंग के बाइस उनके लिए पेशावराना फ़राइज़ अंजाम देना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन अरसलान खालिद ने तरदीद की है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और ज़मीनों पर कब्ज़ा केस में कैद जमात उद दावा के 2 अरकान हाफिज़ अब्दुर रहमान मक्की और हाफिज़ इस्लाम की अपीलों पर समाअत करते हुए उनकी सज़ाएं मुअत्तल करती हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं कि पाकिस्तान में अदालतें
قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ حکومت پاکستان اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے میں یہ سب عدالتی کارروائی کا حصہ ہے، جس سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا موقف کمزور نہیں ہوگا۔ افغانستان کے ایک اعلیٰ صدارتی معاون واحد عمر نے کہا ہے کہ فائر بندی ایک ایسا معاملہ ہے جسے افغان امن کونسل طالبان کے ساتھ پہلے بالمشافہہ مذاکرات میں اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں امن کونسل فائر بندی اور اس پر عمل درآمد کے لائحہ عمل جیسے امور پر توجہ دے گی۔ ایک افغان تجزیہ کار ولی اللہ شاہین کو یقین ہے کہ طالبان افغانستان کے سیاسی نظام اور فائر بندی کے معاملے پر دوحہ میں ہونے والی پہلی ملاقات میں تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان ایک عبوری نظام کی تشکیل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغان تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ 400 قیدیوں کی رہائی کے بعد بین الافغان مذاکرات میں تاخیر کی کوئی اور بڑی وجہ نہیں ہے۔ طالبان بھی اپنی قیدیوں کی رہائی کے بعد بین الافغان مذاکرات کے جلد انعقاد کا عندیہ دے چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آج جمعرات کے روز سلووینیا کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ رہنما G5 ٹیکنالوجی کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ پولینڈ، ایستونیا اور جمہوریہ چیک سمیت متعدد یورپی ممالک گزشتہ برس کے دوران امریکہ کے ساتھ G5 معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ معاہدے کے تحت G5 کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیاں غیر جانبدار عدالتی نظر ثانی کے بغیر غیر ملکی حکومتوں کے کنٹرول سے آزاد رہیں گی، جن میں چینی کمپنیاں شامل نہیں ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو کا دورہ سلووینیا امریکہ کے کسی بھی وزیر خارجہ کا سن 2011 کے بعد سے پہلا سرکاری دورہ ہے۔ دورے کے پروگرام کے مطابق امریکی وزیر خارجہ سلووینیا کے وزیر اعظم یانس ژانسا، وزیر خارجہ آنز لوگا اور صدر بورٹ پاہر سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ملاقاتوں کے ایجنڈے میں نیوکلیئر توانائی، بالکن کی مغربی ریاستوں کے اتحاد اور توانائی سے متعلقہ امور پر بات چیت ہوگی۔ افغانستان کے نگراں وزیر صحت احمد جواد عثمانی نے ایک پریس کانفرنس کو بتایا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 وبا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے رابطہ کار دفتر نے اطلاع دی ہے کہ 12 اگست تک ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 37,345 تھی۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 26,694 تھی، جبکہ کرونا وائرس سے ہونے والی اموات 1,354 رہیں۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کے دوبارہ سر اٹھانے کے بعد وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے آکلینڈ شہر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں۔ آکلینڈ میں حکام نے آج جمعرات کے روز 13 نئے کیسز کی تصدیق کی ہے۔ یہ تمام کیسز ان 4 افراد کے اہل خانہ سے متعلق ہیں جن کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آئے تھے۔ یہ کیسز گزشتہ 102 روز میں مقامی طور پر متاثر ہونے والے نئے کیسز ہیں۔ نئے کیسز کی تصدیق کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 36 تک پہنچ گئی ہے، جن میں ایک متاثرہ شخص بیرون ملک سے نیوزی لینڈ آیا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ پولیس چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں تاکہ لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باہر نکلنے والوں کو گھر واپس بھیجا جا سکے۔ وزیر اعظم آرڈن نے ملک بھر میں سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل درآمد بھی لازمی قرار دے دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر صحت ایشلی بلوم فائلڈ نے بدھ کے روز بتایا کہ تفتیشی عملہ ایک کولڈ اسٹوریج کی تلاشی لے رہا ہے جہاں متاثرہ افراد میں سے ایک کام کرتا تھا۔ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم آرڈن نے ملک کی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اقدام مؤخر کر دیا ہے، جس کے باعث پروگرام کے مطابق 19 ستمبر کو منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات بھی تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ نیوزی لینڈ ان چند ممالک میں شامل ہے جن میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے کیسز کی کل تعداد 2,16,00,000 ہے اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 7,75,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عراق نے ملک کے شمالی علاقے میں مبینہ ڈرون حملے میں 2 فوجی افسران کی ہلاکت کا الزام ترکی پر عائد کیا ہے۔ اس ضمن میں ترک سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا ہے۔
عراقی حکام نے تصدیق کی ہے کہ منگل کو شمالی عراق کے خود مختار کرد علاقے میں کیے گئے اس ڈرون حملے میں سرحد پر تعینات 2 بٹالین کمانڈرز اور ایک ڈرائیور ہلاک ہوئے ہیں۔ بدھ کو عراق کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترک سفیر کو طلب کر کے انہیں احتجاجی مراسلہ دے دیا گیا، جس میں ترکی کو دوبارہ ایسی مہم جوئی سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے وزیر دفاع جو جمعرات کو عراق پہنچنے والے تھے، اب انہیں بھی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملہ اس وقت کیا گیا جب عراقی سیکورٹی فورسز کے اعلیٰ افسران کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجوؤں سے مذاکرات کر رہے تھے۔ ترک حکام نے ان جھڑپوں میں 2 فوجیوں جبکہ PKK اور اس کے اتحادیوں نے 10 جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ترکی کا یہ موقف رہا ہے کہ کردستان ورکرز پارٹی 1984 سے ترکی کے اندر خود مختار کرد ریاست قائم کرنا چاہتی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے کر بلیک لسٹ بھی کر چکے ہیں۔ ترک حکام یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ کرد جنگجو شمالی عراق سے ترکی میں حملے کرتے ہیں، جسے بنیاد بنا کر ترکی نے شمالی عراق کے سرحدی علاقے میں اپنی فوج تعینات کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور یوٹیوب پر ہمارا یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔